یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک ریمیڈی خاص عمل کی دینے لگا ہوں۔ اللہ کو اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے پسند اور اتنے محبوب ہیں، ایسا کسی حدیث مبارکہ کی کتاب میں نہیں ملتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول شریف کا ماہ مبارک اور پر نور مہینہ، اور اس ماہ مبارک کے اندر میں آپ کو ایک ریمیڈی خاص عمل کی دینے لگا ہوں۔ ایسا خاص عمل ہے کہ اگر آپ نے ربیع الاول شریف میں اس کو کر لیا، پورا سال حادثات سے محفوظ رہیں گے، ناگہانی آفات و بلیات سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور رزق روزی اور دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی، برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ اچانک جو اموات ہوتی ہیں نا، اچانک موت آ جانا، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، برین ہیمرج ہو گیا، سینے میں درد اٹھا، اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، راہ چلتے ہوئے اچانک سے بندہ گرا اور ڈیتھ ہو گئی، نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کے ابھی بیٹھا تھا، ڈیتھ ہو گئی، گھر سے نکلا تھا، ڈیتھ ہو گئی، گرا اور فوت ہو گیا۔ یہ طرح کی جو اموات ہیں، اچانک اموات، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پناہ مانگیں اللہ کی۔ یہ اچانک موت جو ہے اللہ پاک ان سے بچا لیں گے۔ ربیع الاول شریف کا وہ کون سا خاص عمل ہے، جو وہ کون سی خاص ریمیڈی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں؟ توجہ سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، اور سکرین کے اوپر آپ کی سہولت کے لیے حضرت چند پیر سرکار صاحب کی جو ٹیم ہے، ان کو میں نے تاکید کی ہے کہ وہ اس کو سکرین کے اوپر آپ کے سامنے کر دیں کہ یہ کون سی چیز آپ نے پڑھنی ہے اور کتنے دن پڑھنی ہے۔ اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے، اور کمنٹ میں آپ نے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے آپ نے کمنٹ میں ایک مرتبہ درود پاک لکھ دینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود والے آقا کی آمد کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کو ہم ربیع النور شریف بھی کہتے ہیں۔ ربیع الاول، ربیع النور شریف، ماہ نور، یہ نور کا مہینہ ہے۔ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ رب العزت نے اس میں اپنے پیارے محبوب کو اللہ نے بھیجا، مابعوث فرمایا، اور یہ آمد مصطفیٰ کا مبارک مہینہ، اور اس ماہ مبارک کے اندر 12 دن آپ نے قصیدہ بردہ شریف کے 12 اشعار پڑھنے ہیں۔ یہ قصیدہ بردہ شریف کا ایک خاص عمل ہے، اور قصیدہ بردہ شریف کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اس کے اشعار اللہ کو اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے پسند اور اتنے محبوب ہیں کہ یہ اشعار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی جو جالیاں ہیں نا، چاروں اطراف میں جو مبارک دیواریں ہیں، پر نور دیواریں ہیں، ان کے اوپر یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو جو دروازہ لگا ہوا ہے، وہ مبارک دروازہ باب رحمت، سبحان اللہ، اس باب رحمت کے اوپر جو تالا لگا، اس تالے کے اوپر بھی اس کا ایک شعر لکھا ہوا ہے، اس تالے کے اوپر بھی ایک شعر لکھا ہوا ہے۔ اور یہ قصیدہ بردہ شریف حضرت امام شرف الدین بصیری علیہ رحمہ، جن کے جسم کے اوپر فالج ہو گیا اور ان کا جسم سے اٹھا نہیں جاتا تھا، چلا نہیں جاتا تھا، بالکل ضعف طاری ہو گیا، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر اپنا محبت نامہ پیش کرتے ہیں اور قصیدہ بردہ شریف لکھتے ہیں۔ لکھ کر آپ نے اس کو اپنی جیب میں ڈال لیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
دنیا کے طبیبوں نے، حکیموں نے، معالجوں نے جواب دے دیا ہے، لیکن آپ نے تو جواب نہیں نہ دیا۔ آپ کی بارگاہ سے تو انکار نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ بارگاہ عالی مرتبت ہے جہاں پر اللہ کا فرمان ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے محبوب، جب بھی کوئی آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ کے کشانہ اقدس پر آئے، آپ کی خدمت عالیہ میں آئے، دن کو، رات کو، صبح کو، شام کو، کوئی لمحہ ہو، کوئی پل ہو، تو آپ نے کسی سائل کو خالی لوٹانا نہیں ہے۔ اس بارگاہ سے کوئی خالی لوٹتا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ کسی چیز کی طلب تھی تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی عاشق حاضر ہوا، کوئی حضور کا غلام حاضر ہوا۔ ایسا کسی حدیث مبارکہ کی کتاب میں نہیں ملتا کہ اس نے آ کے عرض کی ہو اور اس کی بگڑی بنی نہ ہو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آنکھ کا ڈیلا نکل کے ہتھیلی پہ آ جاتا ہے، آپ عرض گزار ہوتے ہیں دربار اقدس میں آ کر، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا جاؤ کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جاؤ، وہ کچھ کرے گا، نہیں، آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا اور اس ڈیلے کو اٹھا کے آنکھ میں رکھا، وہ بالکل روشن ہوگی، اتنی روشن جو پہلے قدرتی آنکھ سی اس سے بھی زیادہ اس کے اندر روشنی اللہ نے عطا فرما دی۔ ایک صحابی کا بازو کٹ جاتا ہے جنگ لڑتے لڑتے، حاضر خدمت ہوتے ہیں، یا رسول اللہ یہ دیکھیے میرا بازو کٹ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا یہ تو ہڈی کٹ گئی ہے، کیسے جڑے گی؟ اپنا لعاب مبارک لگایا اور اس کو یوں رکھا، بازو جڑ گیا۔ حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حاضر خدمت ہوتے ہیں، آشوب چشم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب مبارک لگایا، آشوب چشم جاتی رہیں، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، کڑوے کنویں والے آ گئے، حضور ہمارا کنواں کڑوا ہے، پانی کڑوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے لعاب مبارک اس میں ڈالا، لعاب دہن ڈالا، وہ کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا، میٹھا ہو گیا، اور آج تک وہ پانی میٹھا ہے۔ تو یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کبھی انکار نہیں ہوا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حضرت امام شرف الدین بصیری علیہ رحمہ نے جب عرض کی تو عرض یوں منظور ہو گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے اندر اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت امام شرف الدین بصیری کے جسم پر پھیرا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بصیری ٹھیک ہو گئے ہو، اب وہ قصیدہ سناؤ جو ہماری شان میں لکھا ہے۔ شرف الدین بصیری اٹھ کے کھڑے ہو گئے علیہ رحمہ، اٹھ کے کھڑے ہوئے اور مؤدبانہ انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ قصیدہ پڑھ کر سنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی، اس لیے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے، چادر والا قصیدہ۔ چادر بھی عطا فرمائی اور روٹی بھی عطا فرمائی، اللہ اکبر۔ صبح اٹھے تو روٹی بھی سرہانے پڑی تھی اور چادر بھی سرہانے پڑی تھی، اس سے یہ مشہور ہو گیا قصیدہ بردہ شریف۔ یہ اختصار کے ساتھ میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو آپ نے اس قصیدہ بردہ شریف کے 12 اشعار 12 دن تک روزانہ آپ نے پڑھنے کا معمول بنانا ہے۔ عشق و مستی کے اندر، جذب و مستی کے اندر، وجد و وجد کی کیفیت میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کا مواجہ شریف کے سامنے میں حاضر ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ قصیدہ بردہ شریف کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اس کے 12 اشعار آپ نے اس طرح، یہ سکرین پر آپ
मुलाज़ा फरमा रहे हैं, 12 अशार आपने पढ़ने हैं। ये मेरा सदरी वजीफ़ा है, मुजर्रब वजीफ़ा है, आज़मूदा वजीफ़ा है। अब कोई ये ना सवाल करे कि ये कुरान और हदीस से साबित है या नहीं है। ये आपके इन बीमारियों के इलाज के लिए है, आप करके देखें। मैंने आजमाया है, आप भी आजमा के देखें। और लाखों लोगों ने आजमाया है, उनको फ़यूज़ व बरक़ात मिले हैं। ना हादसा होगा, ना बुरी मौत आएगी, ना अचानक मौत आएगी, ना गहानी आफतें, बलाएं, मुसीबतें आपका पीछा करेंगी, बल्कि ये सारी चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी। रिज़्क़ आप पर बरसेगा, दौलत आप पर बरसेगी और बरकतों से झोलियाँ भर जाएंगी। रिज़्क़ और दौलत ऐसे होंगे आप पर जैसे आशिक हो गए। लोग देखने आएंगे, पूछने आएंगे कि आप कौन सा वजीफ़ा करते हैं, हमें भी बता दीजिए। तो ये इससे पहले कि लोग पूछें, इस वीडियो को उन तक पहुंचा दीजिए। आपके एक क्लिक करने से कितने लोगों तक ये पहुंच जाएगा। कर भला हो भला होता है भले का भला। भलाई की नीयत के साथ इसे दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से ख़ुसूसी नवाज़शात का सिलसिला जारी हो जाएगा। रबीउल अव्वल शरीफ के पुरनूर महीने में 12 दिन आप इसको कर लीजिए। अगले पहले 12 दिनों में कर लें, दरमियान के 12 दिन में कर लें, आखिर पे 12 दिन में कर लें। 12 दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ताला दुनिया संवर जाएगी। और वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट में आपने एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुजूर की बारगाह में दरूद पाक का नजराना आपने पेश करना है। और कमेंट के अंदर आपने अपना नाम, अपने शहर का और अपने मुल्क का नाम लिख के भेजना है, ताकि हम रबीउल अव्वल शरीफ के, रबीउल नूर शरीफ के मुबारक महीने में आपको खुसूसी दुआ में शामिल कर सकें और हमें पता चले कि हमारे चाहने वाले अहले मोहब्बत कहाँ कहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक के नजराने पेश कर रहे हैं। तो हमारे नंबर नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमारा नंबर है हमारे पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा हाफिज़ पीर मोहम्मद अरसलान रज़ा रिज़वी सैफ़ी मुजद्दी अल मरूफ़ हज़रत सरकार चंद पीर साहिब जी। उनका नंबर नोट कर लीजिए 0307 786 9280, ये नंबर है उनका। और दूसरा नंबर है हमारे हज़रत पीर बाबूजी सरकार साहिब, उनका नंबर नोट कर लीजिए 0301 4056 तीसरा नंबर हमारा नोट कर लीजिए 0309 9078257। चौथा और आखिरी नंबर 033640311170। ये 4 नंबर हैं हमारे। इन नंबरों के अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। आप जब भी कॉल करें, इन नंबरों के ऊपर आपने कॉल करनी है। बहुत सारे लोग फेक अकाउंट हमारे नाम के बनाकर वो अपने नंबर उसके अंदर लगा देते हैं और वीडियो हमारी चला देते हैं। तो आप को पता चल जाए कि रियल मकाम यही है, असल बयान यही है जिसके अंदर हम अपने नंबर बता रहे हैं। कर भला हो भला होता है भले का भला।